نہ ماں بیٹی کو بلا کے بتاتی ہے کہ بیٹے سے محبت کیسے کی جاتی ہے۔ یہاں سلسلہ محبت یہ ہے کہ اگر کرنے والی محبت ہوتی تو دونوں بتاتے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ یہاں کرنی نہیں ہے، یہ محبت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہماری رگوں میں محبت کی وجہ سے حدت کے ساتھ جو خون دوڑ رہا ہے یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ پنجتن سے ہونے کی نشانی ہے۔ جب تک یہ حدت کے ساتھ خون روا رہے گا محبت ہوتی رہے گی۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ دعا پوری ہو تو محبت کی جائے۔ ہم اس لیے محبت نہیں کرتے، مانگتے تو اس لیے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے کہ ان سے مانگو۔ اگر اللہ کہتا ہم سے مانگو تو اللہ سے مانگتے، لیکن اللہ نے کہا نہیں مانگو ان سے، تو ہم مانگتے ہیں مگر مانگنے کی وجہ سے محبت نہیں کرتے، تاکہ انسان محبت کے اس معیار کو سمجھ سکے کہ محبت حقیقت میں ہے کیا۔ محبت کرنے والا جنت جاتا ہے، یہی تو ہے۔ ہم اہل بیت سے محبت کریں گے تو ہمیں جنت ملے گی، مگر معیار محبت یہ نہیں ہے۔ محبت ایسی کرو تم جسے چاہو اسے جنت مل جائے۔ اور اہل بیت نے کمال محبت کے لیے کہا ہے صرف محبت تو تمہیں جنت دلا سکتی ہے، مگر اگر کمال پیدا کر لو تو یہی محبت تم جسے چاہو گے اسے جنت مل جائے گی۔ ہے دنیا میں کوئی جواب لائے میسم کا؟ میسم کو جنت ملے گی، میسم جسے چاہیں گے اسے جنت ملے گی۔ قمبر کو جنت ملے گی، قمبر جسے چاہیں گے اسے جنت ملے گی۔ بوزر کو جنت ملے گی، بوزر جسے چاہیں گے اسے جنت ملے گی۔ نہیں، جنت کا معیار تو اتنا ہلکا کر دیا کہ صرف چاہیں گے ہی نہیں، اگر ہم زمین پر بیٹھ جائیں گے اور مٹی اٹھا کر رکھ دیں گے اور کہیں گے یہ جنت ہے۔ تاریخ میں ایسے محب، ایسے چاہنے والے، ایسے عاشقان امام موجود ہیں کہ جن کے لیے یہ کہنا کہ جنت تو محبت کی بنیاد پر ملتی ہے، نہیں، جنت تو محبت کی بنیاد پر بانٹی جاتی ہے۔ آج اہل بیت کے لیے لوگ کہتے ہیں ارے ان سے محبت کریں گے کیا ضروری ہے کہ جنت مل جائے؟ میں کہتا ہوں ان کو تو جانے دیجئے، ان سے صرف محبت کرنے لگیے اور پھر دیکھیے جنت آپ کا چکر لگاتی ہے کہ نہیں لگاتی۔ مگر کمال یہ ہو، معیار محبت یہ قائم ہو کہ جو وہ چاہیں وہ بن جاؤ۔ یہی مشکل ہے۔ معیار محبت یہ ہے کہ جو امام چاہیں انسان وہ بن جائے، اور سماج میں یہی چیز ہمارے اور آپ سب کے لیے ایک مشکل مرحلہ ہے کہ ہر انسان وہ نہیں بن سکتا جو امام چاہتے ہیں۔ کوشش ضرور ہے، صحیح ضرور ہے، اس راستے پر گامزن ضرور ہیں۔ امام جیسا چاہیں انسان ویسا بن جائے تو پھر جنت جانے کی ضرورت نہیں ہے، جنت تمنا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جنت خود آگوش تمنا پھیلا کر پکارے گی تم ہمارے ہو، ہم تمہارے لیے بے قرار ہیں۔ ورنہ بغداد کا شہر گواہ ہے، ایک شخص گھر سے نکلا، کل تک اتنا دانا، اتنا قابل، اتنا شریف النفس کہ جس گلی اور کوچے سے نکل جاتا بچے جھک کر سلام کرتے، لوگ کھڑے ہو جاتے احترام کے لیے۔ اس مقام اور معیار پر وہ شخصیت قائم ہے۔ اگر محلے میں جھگڑا ہو جائے تو فیصلہ وہی کریں گے۔ ایک وقت ایسا آیا گھر سے نکلے، امام کی خدمت میں آئے اور امام سے فرمایا مولا بادشاہ وقت چاہتا ہے کہ میں وزیر بن جاؤں، میں چاہتا نہیں۔ امام نے کہا جانتے ہو سزا کیا ہوگی؟ کہا مولا گردن کاٹ دی جائے گی۔
کہا تو پھر کہا بن جاؤں گا تو نہ جانے چاہنے والوں کی کتنی گردنوں کا خون ہماری گردن پر آ جائے گا، ہم کسی کا خون لینا نہیں چاہتے۔ امام نے کہا تو پھر کہا آپ تو مشکل کشا کے پوتے ہیں، یہ مشکل لے کے ہم آپ کی بارگاہ اور دربار میں آئے ہیں، آپ بتائیں کیا کریں۔ امام نے کاغذ پر ایک لفظ لکھا، کہا یہ جاؤ، اب سمجھنا تمہارا کام ہے، معیار محبت کو دیکھیں کہ کمال محبت کا معیار کیا ہے۔ اب جو دربار سے نکلے تمام تاریخیں، سب علماء، سب ذاکرین اس بات کو پڑھتے ہیں کہ بدل گئے۔ کل تک جو کھڑے ہو جاتے تھے آج تالی بجا رہے ہیں، کل تک جو سلام کرتے تھے آج رخ موڑ رہے ہیں۔ مجھے بتائیں کوئی شریف النفس انسان سب کچھ برداشت کر سکتا ہے مگر اپنی بے عزتی برداشت نہیں کر سکتا۔ جہاں حکم امام پر عمل کرنا ہے تو بھلے ہی دنیا کیا کہتی، ہمیں اس سے نہیں مطلب ہے، امام کیا چاہتے ہیں بس ہمیں اس سے مطلب ہے۔ اور امام یہ چاہتے ہیں کہ تم پاگل ہو جاؤ، ہو گئے، ڈنڈا لیا، گھوڑا بنایا، اب چکر لگانا شروع کیا۔ ایک دو دن نہیں، پوری زندگی، خدا کی قسم اس معیار کو کوئی سمجھ سکے تو سمجھے کہ پڑھنا، ایکٹنگ کرنا، ایک دن، دو دن، تین دن، 4 دن، 10 دن، بس اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ان کی ایکٹنگ نہیں تھی، اپنے کو ڈھال ہی لیا حکم امام پر کہ تم پاگل سمجھتے رہو اور ہم پیغام امامت کو تم تک پہنچاتے رہے۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جنہیں عقیدہ نہیں تھا، جن کے عقیدوں میں خامی تھی، انہیں سمجھایا کیسے جائے۔ مولوی بن کے جاتے تو کوئی مانتا نہیں، اہل بیت کی طرف سے ہادی بن کے جاتے کوئی سنتا نہیں، نمائندہ بن کے جاتے کوئی مانتا نہیں۔ کیسے بتائیں انہیں؟ ان کا عقیدہ ہی نہیں۔ عقیدے کو مضبوط کیسے کیا جائے؟ بغداد کی زمین پر بیٹھ گئے اسی عالم میں اور مٹی کو اکٹھا کیا، سنتے رہتے ہیں۔ ایک گھرونا بچوں کا بنایا، مقصد گھرونا نہیں تھا، مقصد عقیدہ دینا تھا۔ نکلنے والا سواری سے نکلا، ساتھ میں شریک حیات بھی ہے، نام سنا ہے آپ کا؟ زبیدہ نے سوال کیا، کیا کر رہے ہو؟ جواب بھی اتنا لطیف ہے کہ آپ کو بھی سن کے ہنسی آ جائے گی۔ مٹی کے گھرونے کو میں بنا رہا ہوں اور آپ آ کے مجھ سے پوچھیں، میں کہوں جنت میں مکان بنا رہے ہیں تو آپ یہی کہیں گے لے جاؤ اب کام ہو چکا ہے۔ اس زمانے کے بھی لوگ بھی تو ایسے ہی رہے ہوں گے، جیسے ہی کہا جنت میں مکان ہنسنے لگے۔ وہ تو سواری پہ بیٹھ کے ہنس رہا تھا مگر پیچھے بیٹھی تھی وہ کچھ سمجھ رہی تھی۔ اس نے کہا بیچو گے؟ ہاں۔ کتنے میں؟ 1 روپے میں۔ جیب سے نکالا، کچھ پوچھا نہیں، سوال نہیں کیا، روپیہ حوالے کر دیا، آگے بڑھ گئے۔ یہ ہنس رہا تھا، مذاق اڑا رہا تھا۔ یہاں مذاق بہلول کا نہیں ہے، عقیدے کا ہے۔ جو خاص بات ہے وہ عقیدے کا ہے کہ آپ نیکی کریں گے آپ کو جنت ملے گی، نماز پڑھیں گے آپ کو جنت ملے۔ کیسے یقین دلایا جائے کہ جنت بھی ہے؟ اور یقین کے لیے بہلول نے یہ پورا کارنامہ کیا، چلے گئے، واپس آئے، سو گئے، خواب میں دیکھا جنت ہے، سجی ہوئی ہے، فرشتے ہیں، غلمان ہیں، حور ہیں۔ وہیں نظر پڑی ایک مکان ہے، اس مکان پر لکھا ہوا ہے ھذا بیت زبیدہ، یہ زبیدہ کا مکان ہے۔ یہ آگے بڑھا، جانا چاہیں گے؟ فرشتوں نے روک لیا، نہیں جا سکتے۔ تو کیوں نہیں جا سکتے؟ میری بیوی کا مکان ہے۔ کہا یہ جنت ہے، یہاں بیوی کچھ چلنے والی نہیں ہے۔ جنت تو عمل کی بنیاد پر ملتی ہے، اچھے بھی ہوگے تو دونوں اچھے ہو تبھی ایک ساتھ میں رہ پاؤ گے، اور خریدے وہ اور ملے تمہیں، یہ کیسے ممکن ہے
کہ روزہ بیوی رکھے، میاں دن بھر جو ہے گھومے، شام کو کہیں آدھا آدھا ہو جائے گا، تو یہ چلنے والا تو ہے نہیں۔ نماز وہ پڑھے اور ہم یہ کہیں بھائی دن بھر محنت کرنے جاتے ہیں، اس کی نماز ہمیں مل جائے گی، تو یہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ عقیدے کو ثابت کر رہے ہیں۔ کہا نہیں اس میں نہیں جا سکتے۔ کہا کیوں نہیں جا سکتے؟ کہ یہ صرف زبیدہ کا مکان ہے، تمہارا نہیں ہے۔ کہا کل پھر خرید لیں گے، وہ تو بیٹھا ہوا بغداد میں بیچتا ہے روز۔ ذہن اس کا جو کام کر رہا تھا، آپ اس کی ذہن کی باریکی کو دیکھیں۔ کل ہم پھر خرید لیں گے۔ اور جب پھر صبح جلدی سے تیار ہوا، آج تو حکم دیا میرا گھوڑا تیار کیا جائے اور سواری تیار کی جائے، مجھے جلدی شکار پر جانا ہے۔ زبیدہ مسکرائی، اچھا آج اتنی جلدی میاں صاحب کو کیوں ہے؟ کہا ہم بھی چلیں گے؟ کہا ہاں تم بھی چلو، دونوں ساتھ میں چلے۔ آئے، دیکھا سواری آ کے رک گئی۔ بہلول کیا کر رہے ہو؟ کہا بھائی جنت میں مکان بنا رہے ہیں۔ اچھا آپ مانتے ہیں کہ کوئی جنت میں مکان بنا سکتا ہے؟ بنا سکتا ہے۔ بہلول بغداد میں بیٹھ کر اگر جنت میں مکان بنا سکتے ہیں تو ہم ذکر آل محمد برپا کر کے یہاں بھی جنت میں مکان بنا سکتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وہاں بھی پیغام آل محمد کو نشر کیا جا رہا تھا، یہاں بھی پیغام آل محمد کو نشر کیا جا رہا ہے۔ سمجھنے کا پھیر ہے، یہی وجہ ہوتی کتنے خرید لیتے ہیں کتنے نہیں خرید پاتے۔ وہاں بھی یہی تھا، کہا پھر بنا رہے ہو؟ کہا پھر بنا رہا ہوں۔ پھر بیچو گے؟ کہا پھر بیچیں گے۔ قیمت کتنی؟ میں تو کہتا ہوں ہو سکتا ہے اس نے پہلے ہی سے نکال کے ہاتھ میں تھام لیا ہو، کل دیکھ چکا تھا یہ ہے، لے لو۔ بہلول مسکرا کے کہتے ہیں آج یہ اتنی جنت سستی نہیں ہے، ہم یہی تو 1400 سال سے بتاتے چلے آ رہے ہیں۔ کہ اتنی سستی نہیں ہے، پھر کچھ تو قیمت ہوگی۔ کہاں قیمت ہے؟ بتاؤ قیمت۔ میں بادشاہ ہوں۔ کہ جو تیری پوری سلطنت ہے میرے ایک مکان کی قیمت ہے، پوری جنت کی نہیں، ایک مکان کی قیمت۔ کہ کل اتنی سستی، آج اتنی مہنگی۔ کہ کل بغیر دیکھے ایمان لائی تھی، آج تو خواب میں دیکھ کے آیا ہے۔ بات یہ نہیں ہے، بات پھر میں کہوں عقیدے کی ہے۔ لوگ یہ کہتے تھے کہ اہل بیت کو غیب نہیں آتا، دیوانے اہل بیت نے بتایا تم خواب میں کیا دیکھتے ہو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، حسن و حسین کو پتہ نہ چلے گا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ہم تو ان کے در کے دیوانے، ہمیں پتہ چلتا ہے رات سوتے ہوئے تم نے کیا دیکھا ہے۔ اچھا اتنی مہنگی جنت ہے، لے لی، چلا گیا۔ کیا واقعی بغداد کی زمین جنت بن سکتی ہے؟ اور یہ واقعہ بغداد ہی میں کیوں ہوا؟ شاید اس کے پیچھے بھی راز ہو۔ کل کا کوئی تنگ دل مورخ آئے اور وہ سوال اٹھائے کہ کربلا میں جو امام حسین علیہ السلام جس جگہ شہید ہوئے ہیں اس کو خاک شفا کیوں کہتے ہو؟ بعد کی تاریخ میں بہلول نے بغداد میں جنت بنائی اور بنا کے بتایا اگر بغداد میں جنت، بغداد کی زمین کی مٹی جنت کا کمرہ بن سکتی ہے تو سید الشہداء کے لال کی شہادت کے بعد اگر ان کے پیر کی مٹی کو خدا خاک شفا بنا دے تو تعجب کی بات کیا ہے؟ ایک صلوات پڑھے بر محمد و آل محمد۔ مسئلہ صرف خاک شفا ہی کا نہیں، یہ پوری کربلا جنت ہے، اور ایک ایسی جنت جیسی اللہ نے وہاں جنت بنائی ویسے ہی اللہ نے یہاں جنت بنائی۔
اور یقین نہیں آتا تو میں تائید کے لیے آپ کے درمیان میں بات رکھ دوں کہ واقعی جنت ہے جہاں اس سرحد میں جو داخل ہو جاتا ہے ایسا ہی ہے جیسے اللہ کی جنت میں پہنچ گیا۔ خدا ہم سب کو زیارت سے مشرف کرے، جو جا چکے ہیں پروردگارہ ان کی زیارتوں کو شرف قبولیت عطا کرے۔ کربلا جنت ہے۔ ہمارے اسی ہندوستان کا مشہور و معروف واقعہ، ایک زمانے میں ایک بادشاہ رہتا تھا، بادشاہ کا ایک بیٹا تھا۔ ایک وقت ایسا آیا کہ بیٹا علیل ہو گیا۔ جب بیٹا علیل ہو گیا تو اس نے طبیبوں کو دکھایا، طبیبوں نے علاج تجویز کیا۔ علاج یہ تجویز ہوا کہ یہ جو تمہارے بیٹے کو بیماری لاحق ہوئی ہے صرف اور صرف اس علاج کی دوا عراق میں ہے، اس کا پودا، اس کا پیڑ سرزمین عراق میں ملتا ہے۔ اگر آپ اپنا آدمی وہاں بھیجیں اور وہ وہاں سے لے آئے علاج ہو جائے گا۔ اس بادشاہ نے 2 مشیر بلائے اپنے، ان سے کہا آپ عراق کا سفر کیجئے۔ ظاہر ہے کہ وہ زمانہ، وہ دور، کھچروں اونٹوں پہ لوگ سوار ہو کے جایا کرتے تھے، وقت لگتا تھا۔ وہ دونوں عراق پہنچے اور اس بوٹی کو، اس درخت کو، ان پتوں کو حاصل کیا۔ اس کے بعد وہاں ایک سوال کیا لوگوں سے، یہ بتاؤ ہمارے یہاں لوگ محرم میں تعزیہ رکھتے ہیں اور وہ نسبت دیتے ہیں کہ اس کا تعلق کربلا سے ہے، یہاں کوئی کربلا بھی ہے؟ لوگوں نے بتا دیا، ایک شہر ہے کربلا، وہاں مولا حسین کا روضہ ہے، تم لوگ جانا چاہتے ہو تو وہاں چلے جاؤ۔ دونوں نے سفر اختیار کیا اور کربلا چلے گئے۔ جب یہ کربلا چلے گئے تو کہتے ہیں کہ وہ بادشاہ تھا، اس کی جو تخت تھا، جو حکومت تھی، 4 نجومیوں پر ٹکی ہوئی تھی۔ وہ 4 نجومی جو فیصلہ کرتے تھے اس کے مطابق وہ اپنی حکومت کو آگے بڑھاتا تھا، حملہ کرنا ہوتا تھا حملہ کرتا تھا، جو کچھ کام تھا ان 4 نجومیوں پر تھا۔ مدت گزر گئی، چاروں کو بلایا اور بلا کے پوچھا ہمیں یہ بتاؤ ہمارے وہ 2 مشیر گئے ہوئے ہیں عراق دوا لینے کے لیے، وہ زندہ ہیں یا مردہ ہیں؟ یہ بیٹھ گئے دربار میں، دربار سجا ہوا تھا اور اپنے اپنے جائچے انہوں نے کھینچے اور ان جائچوں سے یہ بات طے کی کہ وہ زندہ نہیں ہیں، مر گئے۔ فیصلہ سنا دیا۔ بادشاہ نے ان کے عزیز و اقربا کو بلایا، ان کی جو خدمت ہو سکتی تھی خدمت کی۔ سوگ کے لیے کچھ دنوں کے لیے شہر کو بند رکھا گیا، غم منایا گیا، سوگ منایا گیا۔ اس کے بعد بادشاہ مطمئن ہو کے بیٹھ گیا۔ 1 مہینہ گزرا کہ پتہ چلا وہ دونوں دوا لے کے واپس آ گئے۔ ایک صلوات پڑھیے محمد و آل محمد۔ کہ دونوں واپس آ گئے۔ دربار میں بادشاہ نے کہا پیش کیا جائے۔ دربار سجا، بادشاہ کے دربار میں دونوں حضور میں پیش ہوئے۔ انہوں نے وہ دوا جس کے لیے حکم دیا تھا بادشاہ نے پیش کر دی، حضور یہ آپ کی دوا ہے۔ بادشاہ نے طبیبوں کو بلایا اور کہا میرے بیٹے کا علاج شروع کرو، اس سے تم علاج کرو۔ اس کے بعد دربار سجایا اور حکمران خاص کے درمیان میں ایک فیصلہ سنایا، کہا 4 نجومیوں کو پھانسی کی میں سزا سناتا ہوں، کیونکہ آج کے بعد میں ایسے نجومیوں پر بھروسہ کر کے حکومت نہیں کرنا چاہتا۔ پھانسی کی سزا بول دی گئی، تاریخ طے ہو گئی، وقت مقرر ہو گیا۔ انہیں 4 کو معلوم ہو گیا، بڑے مجبور۔ اس میں ایک بوڑھا نجومی بھی تھا، اس نے بادشاہ کو کہلا بھیجا حضور دستور دنیا یہ ہے کہ جب مرنے والا مرنے کے قریب پہنچ جاتا ہے، اس کی سزا ہو جاتی ہے موت کی، تو اس کی ایک خواہش پوچھی جاتی ہے۔ کیا ہماری لوگوں کی خواہش بھی نہیں پوچھی جائے گی کہ تمہاری آخری تمنا کیا ہے؟ بادشاہ نے کہا نہیں تمنا تو پوچھیں گے، بتاؤ تمہاری تمنا کیا ہے؟ کہ ہم دربار سجایا جائے اور اس پورے دربار میں آپ کے ان مشیروں سے ملنا چاہتے ہیں، بس یہ ہماری آخری تمنا ہے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، یہ تو کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ تاریخ رکھی اور اس تاریخ کے اعتبار سے ان تمام درباریوں کو بلایا گیا، جمع کیا گیا، ان دونوں مشیروں کو بلایا، ان 4 نجومیوں کو بلایا۔
کہا یہ مشیر ہیں، آپ ان سے مل لیجیے۔ انہوں نے، جو بوڑھا نجومی تھا، اس نے کہا کہ مشیروں سے کہ بھائی میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، بادشاہ نے ہم سے علم نجوم کے مطابق جب چائچا کھنچوایا تھا، مثال کے طریقے پر وہ جولائی کی 20 تاریخ تھی، ہم نے بھرے دربار میں یہ اعلان کیا تم مر گئے، اب ہمیں یہ بتاؤ کہ 20 جولائی کو تم کہاں تھے؟ کیونکہ میں تو جھوٹا ہو گیا ہوں، ہم نے تو اعلان کر دیا تم مر گئے، تم بتاؤ تم کہاں تھے؟ تو انہوں نے دونوں نے بتایا کہ 20 جولائی سے قبل اور 20 جولائی کے بعد ہمارا قیام کربلا میں رہا۔ بادشاہ نے کہا اس سے کیا ہوتا ہے؟ کہا حضور بات تو ثابت ہو گئی۔ کہا کیا؟ کہا ہم علم نجوم سے 2 چیزیں پتہ لگاتے تھے، زندہ ہے یا سورگ میں ہے، جنت میں ہے۔ اگر یہ آ جاتا جنت میں ہے تو ہم کہہ دیتے یہ مر چکا ہے، اگر زندہ ہے تو پتہ چل جاتا زندہ ہے۔ ہم نے 20 جولائی کو جائچہ کھینچا، ان دونوں کو جائچے نے یہ بتایا یہ دونوں جنت میں ہیں، ہم جانتے نہیں تھے اس جنت کے علاوہ بھی یہاں بھی ایک جنت ہے جہاں جو پہنچ جاتا ہے وہ زندگی میں جنت میں ہوتا ہے۔ صلوات پڑھ بر محمد و آل محمد۔ بس اشتیاق زیارت دل میں ہونا چاہیے، خلوص محبت کا عالم، کمال محبت کے ہمراہ انسان کے دل میں ہونا چاہیے، کیونکہ یہ کمال جب انسان کے دل میں ہوتا ہے، یہ جو مجلسیں بہت معمولی معلوم ہوتی ہیں، کبھی کبھی ہم سمجھ بھی نہیں سکتے کہ یہ جو معمولی ہیں ان کی اہمیت کتنی، بہت بڑی ہیں، ان کی اہمیت کتنی۔ کیا کوئی بتا سکتا ہے کہ مجالس حسین جو برپا کی جاتی ہیں، زہرا کون سی مجلس کو قبول کرتی؟ میں تو یہی کہتا ہوں ساری مجلسیں قبول کرتی، اس لیے کہ ان کے لال کا ذکر ہوتا ہے، ان کے خانوادے کا ماتم ہوتا ہے، اور انہوں نے یہی چاہنے والوں سے چاہا بھی ہے، کبھی کسی سے کچھ مانگا نہیں، اگر مانگا ہے تو بس ایک ہی سوال کیا ہے، میرے لال پر روئے گا کون؟ بس، نہ فرش مانگا، نہ کھانا مانگا، نہ بڑا تبرک مانگا، نہ بڑے بڑے شربت مانگے، اگر سوال ہے شہزادی کا تو بس ایک ہی ہے، کون ہے جو میرے غریب لال پر آنسو بہائے گا؟ کون ہے جو میرے غریب لال کا ماتم کرے؟ ایک واقعہ اور اس کے بعد ربط مصائب۔ آقائے آیت اللہ کوثری، آقائے خمینی کے زمانے کے عالم جو ذاکری کیا کرتے تھے، اور طرح طرح کے جو آیت اللہ وہاں موجود تھے ان کے یہاں کے امام بارگاہوں میں مجلسیں پڑھتے تھے، اتنے پائے کے عالم تھے۔ ایک دن ان کے پاس ننھے کچھ بچے آئے اور آنے کے بعد کہنے لگے آیت اللہ کوثری ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مجلس پڑھ دیجیے، عاشور کا دن ہے۔ آیت اللہ نے کہا ہمیں اتنی مجلسیں پڑھنا، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، تم ننھے بچے ہو اپنی عمر کے اتقا نہیں، ہم سب کی خواہش یہ ہے کہ آپ پڑھ دیں۔ آیت اللہ کوثری نے کہا ٹھیک ہے ہم 7 منٹ دیں گے، اس کے بعد ہم مجلسیں پڑھنے چلے جائیں گے۔ بچوں نے مجلسیں برپا کی، ظاہر ہے ممبر تو بچوں نے لا کے رکھا نہیں ہوگا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں جو چھوٹے چھوٹے بچے مجلسیں کرتے ہیں ان کا انداز کیا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی اونچی سی جگہ بنائی، مولانا کو لے کے آئے، وہ بیٹھ کے انہوں نے 7 منٹ مصائب حسین کو بیان کیا۔ مجلس تمام ہو گئی، نیچے بیٹھے، بچے کہنے لگے آیت اللہ آپ تھوڑی دیر ٹھہر جائیے۔ کہا کہ نہیں مجھے جلدی ہے۔ کہا نہیں ہم لوگوں نے تبرک کے لیے چائے بنائی ہے، آپ چائے پی لیجیے۔ کہتے ہیں کہ وہ چائے بچے لے کے آئے اور ان کے سامنے لا کے چائے پیش کی گئی، تو آیت اللہ کہتے ہیں کہ چائے اتنی ٹھنڈی تھی کہ بس میں نے ایک گھونٹ پیا، چائے کنارے رکھ دی، چلا گیا۔ دن بھر مجلسیں پڑھتا رہا،
شام غریباں کی مجلس پڑھ کے رات میں آیا، سویا بستر پر، خواب میں دیکھا ایک معظمہ آئی ہیں، ایک بی بی آئی ہیں اور آ کے کہتی ہیں آیت اللہ تو نے پہچانا میں کون ہوں؟ گھبرا گئے، نہیں پہچانا بی بی۔ کہا سنو، جس کی آج دن بھر تو مجلسیں پڑھتا رہا، میں اسی کی دکھیا ماں فاطمہ زہرا ہوں۔ آیت اللہ اتنی تو نے مجلسیں پڑھی ہیں، جانتا ہے تیری کون سی مجلس مقبول ہوئی ہے؟ کہا بی بی میں نہیں جانتا، میں تو صرف خدمت کر رہا ہوں۔ فرماتی ہیں سنو، میں نے تیری ایک مجلس کو قبول کیا ہے۔ کہ بی بی وہ کون سی مجلس کا جو تو بچوں میں پڑھ کے آیا ہے؟ زہرا نے اسے مقبول کیا ہے۔ بی بی کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، کوئی خطا تو نہیں ہوئی؟ کہا ہاں غلطی تو نہیں کہی جا سکتی، مگر اتنا ضرور ہے وہ جو تو نے چائے نہیں پی یہ اچھا نہیں کیا۔ آیت اللہ ہاتھ جوڑ کے کہتے بی بی ہم سے کیا غلطی ہو گئی، چائے ٹھنڈی تھی۔ کہا لیکن تجھے معلوم ہے وہ چائے کس نے بنائی تھی؟ بس روایت کے یہ فقرے کہ یقیناً کون سی مجلسیں کہاں پر کس عالم میں کیسے برپا ہو رہی ہیں اور شہزادی کس کو کتنی شرف قبولیت عطا کر رہی ہیں، کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ عقیدے کا معاملہ ہے، خلوص کا معاملہ ہے، محبت کا معاملہ ہے۔ حسین کے یہ ایام ہیں جو ہمارے درمیان میں چل رہے ہیں، صبح سے لے کے اب تک مسلسل آپ مجالس سماعت کر رہے ہیں، مصائب پر مصائب سن رہے ہیں، مگر یہ جو مجلس ہے یہ ایصال ثواب کی ایسی مجلس ہے۔ ایک باپ کا بیٹا چلا گیا، ایک ماں کا کڑیل جوان چلا گیا، ایک بھائی کا برابر کا بھائی چلا گیا، ایک چچا کا بھتیجا چلا گیا، ایک اعزا قارب کا چاہنے والا چلا گیا۔ نگاہیں ڈھونڈتی ہیں مگر وہ دکھائی نہیں دیتا، دل ڈھونڈتا ہے مگر نظر نہیں آتا۔ خدا کی قسم ہمارے پاس الفاظ نہیں ہیں، ہم کیسے تسلی پیش کریں کہ آپ صبر کیجئے۔ ہاں یقیناً بہت ہی نیک بچہ تھا، مگر ہاں ایک اور بھی کڑیل جوان ہے جو اتنا حسین ہے کہ حسین جب تک دیکھے نہیں چین نہیں ملتا۔ رات ہوتی ہے، لیلا بیان کرتی ہمیں اکبر کے گہوارے پر کوئی سایہ نظر آتا ہے، تڑپ کے کہتی ہائے میرے لال کی خیر، آواز آتی لیلا آہستہ بولو، اکبر کا بابا ہے کوئی اور نہیں ہے۔ جزاکم ربکم خیر الجزا۔ بس ارباب ازا پورے میں مصائب نہیں پڑھ سکتا، اتنی مجھ میں طاقت و شکت نہیں ہے، مگر چند جملے سن لیجئے۔ یقیناً یہ اتنا حسین تھا، اتنا جمیل تھا کہ خانوادہ اہل بیت میں بہت دنوں کے بعد جب یہ پیدا ہوا تھا تو پہلی خوشی آئی، اور اس خوشی نے یہ کیا کہ حسین نے پورے مدینے کو بلایا اور سب کو انعام و اکرام دیا۔ آخر میں علی کی بڑی بیٹی آئی، صحن خانہ میں بیٹھ گئی، حسین آگے بڑھے، بہنوں کو دیا جاتا ہے، نہ مانگا ہے، پوچھا ہے بہن کچھ چاہیے؟ کہا بھیا حیدر کرار کی بیٹی ہوں، جعفر طیار کی بہو ہوں، مال دنیا کی ضرورت نہیں ہے بھیا، وہ دے دیجئے جو آپ کو جان سے زیادہ پیارا ہے۔ حسین آگے بڑھے، اکبر کو آگوش میں لیا، زینب کی آگوش میں دے دیا۔ 18 سال پالا ہے اس بی بی نے۔ جب عاشور کا دن آیا ہے اور اکبر خیمے میں آئے ہیں اور آگے پھوپھی سے کہا تھا پھوپھی اماں مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، تو زینب نے ایک ہی جملہ کہا تھا بیٹا کیا تجھے میں نے مرنے کے لیے پالا تھا؟ بیٹا بڑے ارمانوں سے پالا تھا، دل کی ارمان تھی تیری شادی رچاؤں گی، تیرا بیاہ کروں گی۔ بس ایک جملے نے زینب کو مجبور کر دیا، پھوپھی اماں آج اجازت نہ دیجیے، میں کچھ نہیں کہتا، لیکن کل کو اگر دادی زہرا نے پوچھا زینب تیرا اکبر پیارا تھا یا میرا حسین پیارا تھا؟ سر جھکا لیا بی بی نے، کچھ نہ کہا، جاؤ میرے لال خدا حافظ۔ شہزادہ آیا ہے،
آنے کے بعد اما لیلا سے ملا، مصائب بہت ہیں، میں اتنے مصائب نہیں پڑھ سکتا۔ اما لیلا سے ملا، بیمار امام کے پاس میں آیا، بھائی سے ملا، سید سجاد اٹھتے ہیں، باہیں اکبر کے گلے میں ڈال دی اور یہ جملہ کہا بھیا اس بیماری میں آپ بھی چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ اکبر کچھ جواب نہ دے سکے اور پھر روایت کے آگے فقرے ہیں کہ 7 مرتبہ خیمے کا پردہ اٹھا اور 7 مرتبہ گرا۔ اندازہ آپ کو ہو گیا ہوگا کوئی ننھی سی بچی ہوگی جو دامن سے لپٹی ہوئی ہوگی، کہہ رہی ہوگی بھیا مجھے تنہا چھوڑ کے نہ جا۔ عجب نہیں اکبر نے کیسے سکینہ کو رخصت کیا ہوگا۔ خیمے سے باہر آئے، بابا خدا حافظ، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ حسین نے کیسے جوان کو رخصت کیا ہوگا۔ ہاں تاریخ میں اتنا ضرور ملا، ایک مرتبہ بوڑھا باپ زمین پر گرا۔ یہ گرنا بتا رہا ہے کہ حسین سے برداشت نہ ہوا۔ جب اکبر چلے تو حسین پیچھے پیچھے چلے، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، ٹھوکر لگی، زمین کربلا پہ آئے، اکبر نیچے اترے، بابا کو اٹھایا، اے میرے بابا آپ نے تو رخصت کر دیا، بابا پھر کیوں آ رہے ہیں؟ ایک جملہ کہا، صاحبان اولاد اگر سوچیں تو بڑا عجیب جملہ ہے۔ حسین کہتے اکبر اگر تم صاحب اولاد ہوتے تو سمجھتے بیٹے کا غم باپ کے لیے کیا ہوتا ہے۔ اکبر کچھ نہ کہہ سکے، بابا خدا حافظ مقتل میں آئے۔ تھوڑی دیر گزری، آواز سنائی دی، حسین مقتل کی طرف بڑھے، آئے ہیں بیٹے کے قریب، سینے پہ ہاتھ رکھا، دیکھا، تڑپ کے زمین کربلا پہ بیٹھ گئے۔ میرے لال یہ ہاتھ کیسا، بابا سے گلے نہ ملے گا، اکبر چھپا رہے، بابا نہ دیکھ لے، میرا بوڑھا بابا ہے، بابا سے یہ زخم برداشت نہ ہوگا۔ حسین نے ہاتھ ہٹایا، اندر علی نظر آئی، زمین کربلا پر بیٹھ گئے، آستین الٹی، روح مصطفیٰ آ گئی، روح حیدر کرار آ گئی، روح زہرا آ گئی، روح حسن مجتبی آ گئی، روح حسین مجتبی آ گئی۔ ایک مرتبہ آواز دی مصطفیٰ نے، حسین گھبرانا نہیں، میں نے تجھے زبان چسائی ہے، میری زبان کی تاثیر رکھ لینا، آگے علی بڑے میرے لال، میرے خون کی عزت رکھ لینا۔ زہرا نے کہا حسین میرے دودھ کی لاج رکھ لینا۔ حسن نے کہا بیٹ بھیا گھبرانا نہیں، قوت بازو موجود ہے۔ آستین الٹی، جوان بیٹے کے سینے میں ہاتھ ڈالا، اب جوانی نکالی، بس دو ہی فقرے تاریخ نے لکھے، حسین لپٹے، لاشا نہ اٹھا، لاشا نہ اٹھا، ایک آواز ضرور سنائی دی، لاشا ہے برابر کا، بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی۔ حسین و اکبرہ و علیہ و محمدہ کی آوازیں خیمے سے آ رہی تھیں۔ بوڑھا باپ کلیجہ تھامے ہوئے لاش اکبر کے پاس بیٹھا تھا۔ لا الہ الا اللہ سیعلم الذین ظلموا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ باراللہ ہماری اس قلیل عزا کو قبول فرما۔ پروردگارہ اس فرش عزا پر آنے والے سبھی مومنین کی جائز مقاصد میں کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ پروردگارہ ہمارے جو بھی مرحومین ہو چکے ہیں ان سب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما۔ باراللہ بالخصوص جس کے ایصال ثواب کے لیے اس مجلس کو منعقد کیا گیا ہے، پروردگارہ اس کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، اس کو جوار ائمہ معصومین علیہم السلام میں
جگہ مرحمت فرما۔ پروردگارہ اس مہلک بیماری سے پوری انسانیت کی حفاظت فرما، بالخصوص تمام شیعان حیدر کرار کی حفاظت فرما، جو بیمار ان سب کو صحت یاب فرما، جو اب تک محفوظ ہیں بار الہ ان سب کی حفاظت فرما، علماء ربانی کی حفاظت فرما، ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے آوا انصار میں شریک فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم